وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی مؤثر سفارتکاری، جنگ بندی میں توسیع۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایکس پر پیغام میں کہا، پاکستان کی درخواست پر ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں۔ بولے، فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا، اب ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے، ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہمیں کہا گیا ابھی ایران پر حملے نہ کریں، جنگ بندی میں تب تک توسیع کر رہے ہیں جب تک بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ ایران مالی طور پر تباہ ہو چکا، وہ اپنے ہرمز کو فوری طور پر کھلوانا چاہتے ہیں۔ سیز فائر میں توسیع، وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ۔ ایکس پر پیغام میں کہا، پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، امید ہے دونوں فریقین جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ میری اور فیلڈ مارشل کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی، امید ہے دونوں فریق تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے اسلام آباد میں طے شدہ مذاکرات کے دوسرے دور کے دوران جامع امن ڈیل میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے کرے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی ختم کرنا مذاکرات بحالی کی شرط ہے۔ ادھر مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ مہدی محمدی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ اس اعلان کی کوئی اہمیت نہیں اور ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی دراصل بمباری کے مترادف ہے اور اس کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ جنگ بندی میں توسیع دراصل ایک چال ہو سکتی ہے تاکہ اچانک حملے کے لیے وقت حاصل کیا جا سکے، اس لیے ایران کو خود پیش قدمی کرتے ہوئے صورتحال کو کنٹرول کو سنبھالنا ہوگا۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، تجارتی جہاز پر حملہ کرنا اور اس کے عملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنے مفادات کا دفاع اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنا جانتا ہے، ایران پابندیوں کو بے اثر کرنا جانتا ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس آج مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ امریکی حکام نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ جے ڈی وینس کا دورہ کسی بھی وقت دوبارہ طے ہو سکتا ہے۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملہ، ایرانی گن بوٹ کی فائرنگ سے جہاز کو نقصان، عملہ محفوظ۔ برطانوی ادارے کے مطابق ایک ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹ جہاز کے قریب آئی اور اس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں جہاز کے برج کنٹرول سسٹم کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ محکمہ خزانہ نے کہا کہ ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل ہیں۔ ایران، ترکی اور متحدہ عرب امارات میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی دفاعی بجٹ میں 42% اضافے کی تجویز، تاریخ کا سب سے بڑا 4181 خرب 27 ارب روپے کا بجٹ ہوگا۔ 1.5 ٹریلین ڈالر کے دفاعی بجٹ میں بحری جہازوں، جیٹ طیاروں اور گولڈن ڈوم کے لیے 750 ارب ڈالر شامل ہیں۔ امریکی دفاعی بجٹ میں جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر بڑی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا۔ ڈرون اور اینٹی ڈرون سسٹمز پر 74 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ اسپیس ڈیفنس پروگرام کے لیے 75 ارب ڈالر سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ میزائل دفاعی منصوبے، گولڈن ڈوم کے لیے 18 ارب ڈالر، جبکہ امریکہ میکسیکو سرحد کے لیے 2.3 ارب ڈالر سیکیورٹی فنڈ مختص کیے گئے۔ امریکہ کا ایران مخالف نیا حربہ، عراق کو 50 کروڑ ڈالر کی سپلائی روک دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے پروگرام بھی روک دیے۔ اس اقدام کا مقصد بغداد حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ ملک میں موجود طاقتور ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپس کو ختم کرے۔
اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا۔ فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل کی جاتی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے پائیدار حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے ناکوں چنے چبوا دیے، اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا، بھارتی فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، بھارتی چیک پوسٹ پر سفید پرچم لہرائے گئے، پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل طیاروں کا غرور خاک میں ملایا، پاکستان کی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، بھارتی طیارے زمین پر کیا گرے، فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز بھی گر گئے، پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، دشمن کو ایسا جواب دیا کہ زندگی بھر بھول نہیں پائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارت کا منصوبہ بند ڈرامہ۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام کی پرسکون وادی کو خون میں نہلایا۔ پہلگام فالس فلیگ ایک منظم سازش تھی، بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ پہلگام فالس فلیگ کو سیاسی اور مالی مفادات خصوصاً رافیل سمیت دفاعی معاہدوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ علاقے کے اطراف میں 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج تعینات ہے۔ حملہ آوروں کا آنا اور آرام سے نکل جانا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ بھارت اڑی 2016 پلوامہ 2019 اور پہلگام 2025 جیسے فالس فلیگ کرنے میں تاریخ رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پہلگام فالس فلیگ دراصل مودی حکومت نے بہار انتخابات جیتنے کے لیے کیا۔ پہلگام واقعہ بھارت کی بھونڈی حرکت تھی، بھارت نے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ مکار بھارت کی سوچ کھوکھلی ہے، بھارت کی طرف سے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا اور بھارت ابھی تک دنیا کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں بدعنوانی عروج پر 9ویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپ پر وائرل۔ حل شدہ پرچہ وقت سے 30 منٹ پہلے واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا۔